شب برات آ رہی ہے. ہر بار ایسے خاص موقع پر ایک طبقہ سرگرم ہوتا ہے اور کہتا ہے اس رات کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس رات کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے. کوئی روایت پیش کرو، ضعیف ہے، اس روایت کی سند نہیں ہے. اصل میں ان کے سامنے حوالے اور دلیلیں سب ہوتی ہیں، لیکن یہ ہٹ دھرمی دراصل ان کا وتیرہ ہے جنہوں نے حضور کا انکار کیا. سب کچھ دیکھنے کے بعد کہتے کوئی نشانی نہیں ہے، سارے دلائل جاننے کے بعد کہتے کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ تو بدعت ہے. اس رات میں جمع ہونا اور معین کر کے عبادت کرنا یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے. حالانکہ خود ایسے بیسیوں کام کرتے ہیں کہ جس کام کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے. جب ان سے پوچھو تو کہتے ہیں جی ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں نا، ہم تو دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں نا. اور اس طرح کی فضول باتیں کہ جو بالکل ہی نہ سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں. شب برات کے متعلق کثیر روایتیں ہیں، جمعے میں نے کچھ کوٹ کی تھی. کثیر روایتیں کہتے ہیں ضعیف ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ضعیف بھی ہوں تو تعدد طرق سے ضعیف روایتیں حسن لغیری کے درجے میں چلی جاتی ہیں، پھر وہ ضعیف نہیں ہوتی. اور پھر یہ کتنا بڑا المیہ ہے نا کہ جس دور میں مسلمان مسجد میں آنے پہ تیار نہیں، جنازے کے ساتھ آتا ہے تو باہر کھڑا رہتا ہے کہ نماز ختم ہوگی تو میں جنازہ پڑھوں گا. اس دور میں اگر ایک ہی رات کے لیے مسجدیں بھر جائیں، لوگ جوک در جوک مسجد آئیں، بلکہ میں نے تو کہا کہ وہ بچہ جس کی ماں بول بول کے تھک جائے مسجد نہ آئے، اور وہ 14 شعبان کو جلدی سے آئے، غسل کرے، کپڑے چینج کرے، ٹوپی لگا کے نکلے. ماں کہاں جا رہا ہے؟ مسجد جا رہا ہے. تو مسجد جا رہا ہے؟ مسجد کیسے؟ کہا آج بڑی رات ہے اماں. تو ماں ہاتھ اٹھائے کہتی ہے اللہ کرے ہر روز یہ بڑی رات ہے، کم از کم مسجد تو جائیں. یعنی ایسا اللہ کا فضل ہے کہ گناہگار بد عمل بندہ بھی اس رات میں مسجد کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر پورا زور لگا کے یہ کہنا کوئی دلیل ہی نہیں ہے، آتے کیوں؟ بدعت ہے. تو یہ یقیناً ایک مسلمانوں کو بیزار کرنا، دین سے دور کرنا اور مسلمانوں کے اندر افتراق و انتشار پیدا کرنا ہے. یہ ظلم ہے.